ایک معاشی حالات کے ستائے ہوئے شاعر نے مجھے سرے راہ روک کر پوچھا، کیوں بھائی تم غیر ادبی اور غیر ضروری جملوں کا مرغوبہ سا بنا کر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جی ادیب، کہا کبھی کوئی زبردستی ادیب بنا ہے؟ عرض کیا جی بنا ہے، وہ ہے ناصر ادیب، جس نے ایک ہی کہانی کو 55 بار لکھا اور اس کی لکھی ہوئی تمام فلمیں سپر ہٹ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوا کہ تم لوگ فروغ ادب کے لیے نہیں بلکہ اپنے خود نمائی اور ذاتی تشہیر کے لیے ادب کے در پہ ہو۔ یہ کہا اور دور تک بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ انتہائی مناسب ہوگا اگر یہاں میں اپنی نااہلی اور کمزوری کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ نہ تو مجھے جھوٹی تعریف و توصیف کے پل باندھنے آتے ہیں اور نہ ہی مجھ سے خوشامد کا میٹھا زہر پیا جاتا ہے۔ لیکن اب جو میں بیان کروں گا اس پر ان لوگوں کو جو میاں صاحب سے لاتعلق رہے اور ان کی شخصیت اور خدمات سے ناآشنا ہیں، انہیں میرے بیانات پر مبالغہ آرائی اور چاپلوسی کا گمان ہوگا، اور جو احباب میاں صاحب کے خصوصیات اور آپ کے اوصاف سے آگاہ ہے وہ میرے بیانات کی دل سے تصدیق کریں گے۔ محترم میاں فضل الرحمان فضل بلا شبہ ظاہری اور باطنی طور پر ایک خوبصورت انسان اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک ہیں۔ فضل الرحمان فضل کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ ایک علمی و ادبی عہد کا نام ہے۔ آپ کی علمی و ادبی اور انسانی خدمات لائق تحسین بھی ہیں اور ناقابل فراموش بھی۔ آپ کا ڈیرہ منشیاں ادبی تقاریب کے انعقاد کے حوالے سے شہر فرید میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہیں، آپ نے وکالت کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ آپ ضلعی چیئرمین عشر زکوٰۃ کمیٹی کی باوقار نشست پر بھی براجمان رہے۔ محکمہ خزاں کے فنڈز کے علاوہ اپنی جیب سے غربا و مساکین کی مالی خدمات سر انجام دیتے رہے، جو آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ ادبی تعلیمات کے حصول کے لیے آپ نے استاد زمانہ استاد الاساتذہ جناب باقر حسین باقر شاہ جہاں پوری کے حضور زانو تلمذ طے کیا، اور ادبی اعتبار سے تربیت یافتہ ہونے کے بعد عملی شاعری کا آغاز کیا۔ آپ کی روحانی وابستگی اور نسبت حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب کی ذات اقدس اور آپ کے در مقدس سے ہے۔ جناب باقر حسین باقر کی ادبی تربیت گھریلو طور پر اخلاقی اور مذہبی تعلیمات کے علاوہ حضرت سید نصیر الدین نصیر کی علمی صحبت اور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے فیضان نظر نے آپ کی شخصیت کو سراپائے اخلاق و ادب اور آپ کی کتاب اخبار دل کو مرقع ادب بنا دیا ہے۔ بڑی مہربانی۔ میری دانست میں کسی بھی بہترین انسان اہل فقر اور اعلیٰ درجے کے تخلیق کار میں جن اوصاف اور خصائل کا ہونا ناگزیر ہوتا ہے وہ یہ ہیں: علم و دانش، فہم و فراست، فکر و تجسس، احساس و ادراک، اسرار و رموز، کسب ہنر، سوز و گداز، تدبر و سنجیدگی، سلیقہ اظہار، مثبت سوچ، قدر شناسی، حسن نظر، باریک بینی، وسیع القلبی، اعلیٰ ظرفی، بصیرت و بصارت، الہام، توفیق خدمت، جذبہ سخاوت اور انسانی خدمات سے لبریز مزاج اور دل۔ الحمدللہ میاں صاحب کی ذات اور شخصیت میں یہ تمام اوصاف اور خصائل جلیلہ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے برعکس بغض و کینہ، حرص و ہوس، لالچ اور غرض، تنگ دلی و تنگ نظری، غیبت، بدعت، چغل خوری، کنجوسی، بخل، حسد اور گھمنڈ جیسی کبھی اور شرمناک برائیوں سے آپ کا دامن شرافت پاک ہے۔ مخیر اور صاحب ثروت ہوتے ہوئے عز و انکساری کی نعمت آپ کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ آپ کا برتاؤ انتہائی مشفقانہ اور ہمدردانہ ہے۔ آپ کے ملازمین آپ کے زیر سایہ اطمینان و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی مفلس، نادار یا ضرورت مند آپ کے در دولت سے محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ مہمان نوازی، دوست نوازی اور لجپالی آپ کی شخصیت کے روشن پہلو ہیں۔ آپ ایک نفیس طبع،
خوش لباس، خوش مزاج، خوش اخلاق، خوش گفتار، خوش ذوق اور خوش نصیب انسان. کیا کہنے یار، سلامت رہے یار، کیا واہ واہ واہ. آپ ایک نفیس طبع، خوش لباس، خوش مزاج، خوش اخلاق، خوش گفتار، خوش ذوق اور خوش نصیب انسان ہیں. رب العزت نے آپ کو دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ مند فرما رکھا ہے. آپ نیکی کر دریا میں ڈال کے قائل ہیں، احسان کر کے جتانا آپ کی سرشت میں نہیں ہے. آپ متعدد بار دربار مصطفیٰ اور بارگاہ کبریا میں حاضر ہونے کا شرف اور سعادت حاصل کر چکے ہیں. آپ ایک باوقار، بردبار، صاحب ایثار اور درد دل رکھنے والے ایک عظیم انسان ہیں. کامل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب ذات حق کے نوازے ہوئے بے بدل انسان ہیں. یہ اوصاف جلیلہ اہل اللہ کا خاصہ ہیں اور میاں صاحب ان بہترین اوصاف اور خصائل کی جیتی جاگتی تصویر ہیں. آپ کو رحمت اللہ علیہ کہنا عین مناسب اور جائز ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا شعری مجموعہ اخبار دل فن شعر گوئی کا شاہکار ہے اور تشبیہات، استعارات و تلمیحات، ادبی محاسن اور فن شعر و سخن کا نصاب ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ اس شعری مجموعہ میں اور اس کے خالق کی شخصیت میں نقادوں کے نکتہ چینی کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے دماغ سوزی اور ندامت کی. میاں صاحب کی متنوع اور ہشت پہلو شخصیت اور آپ کی خدمات پر ایک ضخیم کتاب لکھ سکتا ہوں. وقتی طور پر اجمالی جائزہ پر ہی اکتفا کیا ہے. جناب میاں صاحب بلا شک و شبہ ایک غریب پرور اور ولی صفت انسان ہے. میں نے دنیاوی طور پر سخیوں اور ان کی سخاوتوں کے قصے پڑھے ہیں. بابا جی، میں نے دنیاوی طور پر سخیوں اور ان کی سخاوتوں کے قصے پڑھے بھی اور سنے بھی، لیکن میاں صاحب کی صورت میں میں نے سخی اور سخاوت کو اپنی کھلی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے. میں نے دنیاوی طور پر سخیوں اور ان کی سخاوتوں کے قصے پڑھے بھی اور سنے بھی، لیکن میاں صاحب کی صورت میں میں نے سخی اور سخاوت کو اپنی کھلی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے. میاں صاحب کی ذات گرامی سے میری رفاقت کا عرصہ 40 سال پر محیط ہے اور میرے بزرگوں کا آپ کے عظیم گھرانے کے ساتھ تعلقات کا عرصہ 78 سال پر مشتمل ہے. سن 1947 میں میرے دادا ماسٹر شاہ محمد اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضلع کرنال سے ہجرت کر کے وطن عزیز تشریف لائے. ان کا پورا قافلہ اپنا مال و متاع اور گھر بار لٹا کر پہلے نیلا گنبد لاہور پہنچا اور کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد پاک پتن شریف کی سرزمین پر اترا. بے سر و سامانی اور شدید معاشی بحرانی کا عالم تھا. کوئی آشنا تھا نہ کوئی غم گسار تھا. ایسے حالات میں جن درد دل رکھنے والی عظیم شخصیات نے میرے آبا و اجداد کے سر پر دست شفقت رکھا، ان میں میاں صاحب کے دادا میاں حاجی فیروز دین اور میاں صاحب کے نانا میاں حاجی علی محمد صاحب کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں. میرے دادا کے ان غم خوار بزرگوں سے تعلق کے بعد میرے والد گرامی ماسٹر اختر بھیا اور میرے چچا محمد شمیم سیکرٹری کا میاں صاحب، میاں شیر محمد صاحب اور میاں عبد الرحمان کوثر صاحب کے ساتھ دلی اور اٹوٹ تعلق رہا. میرے چچا زاد محمد ارشد جن کا عالم شباب میں انتقال ہو گیا تھا اور محمد اکرم کا بالخصوص میاں غلام فرید صاحب کے ساتھ محبت اور احترام امیز تعلق استوار ہے. سو میاں صاحب کے عظیم اور باوقار گھرانے کے ساتھ میرے گھرانے کا تعلق 1947 سے لے کر تاحال بغیر کسی دلی اور ذہنی خلفشار کے تاحال قائم و دائم ہے. میاں صاحب اور آپ کے بزرگان کی بے پناہ محبت اور عنایات کا میرے گھرانے پر جو قرض ہے وہ ہم شاید کبھی ادا نہ کر پائیں گے. نمونے کے طور پر صوفیانہ رنگ میں رنگی اور عشق حقیقی میں گوندی ہوئی آپ کی ایک بے مثال نظم سمرد سماعت کر رہا ہوں. یہ نظم ایک تسلسل ہے سلسلہ روحانیت کا اور ایک مجموعی ادبی
اس میں مواد شامل ہے کہ نظم کا عنوان ہے محبت. محبت شوق کی وارفتگی ہے, محبت دو جہاں کی سروری ہے, محبت ایک طرز زندگی ہے, محبت ہی ثبوت بندگی ہے, محبت ابتدائے آفرینش, محبت ہی شعور و آگہی ہے, محبت ہے ہوائے باغ جنت, محبت دلبروں کی دلبری ہے, محبت بخشتی ہے دل کو آنکھیں, محبت روشنی ہی روشنی ہے, محبت فاتح اقلیم عالم, محبت قاطع بیگانگی ہے, محبت ہے مکین عرش اعظم, محبت ہی زمین بندگی زمین زندگی ہے, محبت ایک مخفی ہے خزانہ, محبت ایک رمز عاشقی ہے, محبت آدم و حوا کی الفت, محبت ہی متاع زندگی ہے, محبت ہے پیام حق تعالی, محبت انبیاء کی پیروی ہے, محبت ہے محمد کی غلامی, محبت مصطفیٰ کی چاکری ہے, محبت ایک ہے حرف قرآن, محبت ہی تو فرمان نبی ہے, محبت ہے حرم میں حجر اسود, محبت ہی طواف و بندگی ہے, محبت دست شفقت دست رحمت, محبت آل و اولاد نبی ہے, محبت نام ہے مشکل کشا کا, محبت ہی حسین ابن علی ہے, محبت نام ہے مشکل کشا کا, محبت ہی حسین ابن علی ہے, محبت ہی صحابہ کی حیثیت, محبت ایک ضرب حیدری ہے, محبت کر رہی ہے دستگیری, محبت حضرت غوث جلی ہے, محبت ہے معین الدین چشتی, محبت راستہ ہے راہبری ہے, محبت ہے شہادت گاہ الفت, محبت خواجہ قطب دہلوی ہے, محبت نام ہے گنج شکر کا, محبت ہی جمال ہانسوی ہے, محبت نام محبوب الہی, محبت ایک طرز خسروی ہے, محبت ہے رضائے شیخ کامل, محبت ہی تو صابر کلیری ہے, محبت شمس تبریزی کی مستی, محبت ہی نوائے سرمدی ہے, محبت پیر رومی کا ترانہ, محبت مثنوی و مانوی ہے, محبت نام ہے عرفان حق کا, محبت حضرت مہر علی ہے, محبت درس ہے خلق و ادب کا, محبت ہی نیاز بابو جی ہے, محبت کے عیا ہیں آج جلوے, محبت عبد حق اور لالا جی ہے, محبت ایک نور جاویدانی, محبت فضل شرح بندگی ہے. یہ مسجع و مقفع نظم جہان شعر و فکر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو اور میاں صاحب کو کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اپنے جوار رحم میں جگہ عطا فرمائے. اللہ حافظ.